فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب. نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. یہ قصیدہ بردہ شریف دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی قبول و مقبول ہے. اللہ کے ہاں بہت قبول و مقبول ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ آج اتنے سال بعد بھی یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے محبت کے ساتھ. اس کی تاثیر شاید لفظوں میں نہیں آ سکتی. اور کیا یہی کم ہے اس کی شان میں. اور امام بصیری رحمۃ اللہ کی سعادت میں کہ یہ شعر روزہ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا جو تالا ہے اس پہ بھی یہ شعر هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من اللہ علی مقتحم لکھا ہوا ہے. کسی شاعر کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ جو اس کا محبوب ہے اس کو اس کے کلام کو اتنا قبول کر لے کہ یوں سمجھے کہ اپنے گھر کے دروازے پہ لگا دے. اس امت میں کیسے قسمت والے اور کیسے نصیب والے لوگ گزرے. یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ عقل سے نہیں ہوتی، یہ قلب سے، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. کتنا قبول ہوگا آپ خود سوچئے. یہ کلام جو روز اقدس پہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھے کہ اب روز اقدس کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت فرمائی اس درجے. یوں سمجھے کہ اس کلام پہ، اس دروازے پہ فرشتوں کی نظر ہوتی ہوگی. اس دروازے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہوگی. وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ مقام ہی ایسا ہے. اللہ پاک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہی ایسی ہے. اپنے محبوب جس کو سب سے خیر البشر اللہ پاک نے اس کے دولت قضا کے لیے کسی کا شعر، کسی کی بات قبول فرما لی تو کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس نے کس اخلاص سے اس شخص نے یہ اشعار کہے ہوں گے، دل کی گہرائی سے یہ اشعار کہے ہوں گے کہ جو اللہ پاک نے اس قدر قبول فرما لیے کہ ان کو امر کر دیا. ان اشعار کو فنا نہیں ہونا. بہت سارے شاعر ہیں، بہت سارا کلام کرتے ہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال رہتا ہے. اور ایک کلام ایسا ہوتا ہے جو اللہ پاک جس کلام کی محبت عام کر دیتے ہیں، اس قصیدہ بردہ شریف کی برکات عام کر دیتے ہیں. اس کو جو یہ کلام پڑھتا ہے اس کے اوپر
عجیب عجیب اس کے ایک ایک شعر کی کہتے ہیں عجیب عجیب تاثیر ہے۔ ہمارے مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک وہاں ان کے جدبہ گاؤں تھا ان کا، تو اس کے قریب پامال شریف ایک جگہ ہے پہاڑوں میں، تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے مختلف چیزوں کی دم کی اجازت لینے کے لیے، اور مختلف چیزوں کی اجازت لینے کے لیے، تعویذات کی دم کے لیے اجازت۔ تو مولانا عبد الغفور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پامال شریف حاضر ہوا اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں تو ان کو ولی اللہ تب مانوں گا کہ جب یہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی تمنائیں، اب تو دل کیا ہے تیری تمناؤں کیا شاید وہ پہلا شعر کیا ہے؟ تمنوں کا تمنا، اس سے پہلے کہ پھونک کے تمناؤں کے دفتر کچھ آ رہا ہے۔ بہرحال یعنی اپنی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر اپنی ساری تمنائیں اب قربان کر کے اب تو دل تیری تمنا یعنی تیری دیدار کا ہی شہدائی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ تیرا دیدار کیسا ہوگا اللہ پاک، جب تیرے ذکر میں اتنا مزہ ہے اور تیری یاد میں اتنا مزہ ہے تو تیرا دیدار کیسا ہوگا اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی ذات تو کیا ہے۔ تو اللہ والے جو ہے وہ ہر وقت ایک ہی دھن میں ہوتے ہیں کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے۔ کائنات کا خزانہ ہے ہی یہ، ملنے والی چیز، طلب کرنے والی چیز حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور اس کا بھی یہ ہے کہ انسان تو کوشش کر سکتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بہرحال تو مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں ان کو تب ولی اللہ مانوں گا کہ جب یہ کوئی مجھے ایسی بات بتا دیں جس سے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت بڑھ جائے۔ کہتے ہیں یہ پہنچے ان کی مجلس میں پامال شریف، تو لوگ آ رہے تھے، حضرت مجھے سر درد کا کوئی دم بتا دیں، اجازت دے دیں، حضرت کوئی پیٹ کے درد کا بتا دیں، بخار کا دے دیں، وہ دیتے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے خود پوچھا مولانا عبد الغفور آپ کوئی کسی دم کا یا کچھ اجازت نہیں لیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بس میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اچھا چلو کیوں نہ میں آپ کو کوئی ایسی چیز بتا دوں جس سے آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے۔ اور پھر انہوں نے کیا بتایا، یہ شعر هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ تو اس شعر کو اپنے معاملات میں شامل کر لیں۔ آسان طریقہ عرض کرتا ہوں، چٹکلے ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں، تو آسان ہے نا۔ جس کو زیادہ توفیق ہو ٹھیک ہے، مگر جو ایک معمول بنا لے کہ 3 بار تو ہر نماز کے بعد میں نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جس کو جتنی توفیق ہو جائے، تو کتنا سستا سودا ہے کہ یہ شعر کے پڑھنے کے عوض اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، یہ اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اور یہ جو آخری انہوں نے پڑھا نا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا اللہ یہ تمام ہمارے حاجات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے طفیل سے پورے کر، ہماری مغفرت فرما۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہمارے پاس عمل ہے ہی کیا، ہمارا تو آسرا ہو ہی ہے۔ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا تو آسرا امید یہی ہے کہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو کوئی عمل تو ہمارے پاس ہے نہیں، کوئی اخلاص کا بھی رہا نہیں ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ خود پسندی، تکبر، ریاکاری، کون سا عیب ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت کو جوش دینے والی کیا چیز ہے؟ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ہے جس سے ہماری امیدیں بندھی ہیں۔ وہ شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ ان کی سفارش پہ ہماری امید ہے کہ وہ مہربانی فرمائے، ہماری سفارش فرما دے، ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے، پکڑ نہ ہو۔ ہمارا تو آسرا وہی ہے۔ تو یہ شعر جو ہے کوشش کریں کہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعت لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہماری یہ جو مجالس چھوٹی پوٹی جو بھی اور کاوش کوشش کہ اللہ کی محبت میں اس درجے انسان اپنے آپ کو فنا کر لے، غیر سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور پھر اللہ کے محبت میں مقام بقا حاصل کر لے، اس درجے کا حصول اگر آسانی سے چاہتے ہو تو اس کا رستہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جس کی محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ دعووں سے محبت نہیں ہوتی، دعوے کر کے محبت نہیں ہوتی، نافرمانی کر رہے ہو اور دعوے کر رہے ہو، آپ عمل تو کر رہے ہو سنت کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بتائے ہوئے کے خلاف، اور دعوے کر رہے ہو، نماز تو چھوڑ رہے ہو اور نعتیں بڑی پڑھ رہے ہو۔ نعتیں پڑھو، یہ نہیں، ہم بھی کہہ رہے نعتیں پڑھو، کیوں نہیں مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو اور اسی انداز میں کرو جس طرح صحابہ پسند فرماتے تھے، جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے، شریعہ کمپلائنٹ، گانوں کے انداز والی نعتیں نہیں، گانوں والی نہیں، ڈھول ڈھمکوں والی نہیں، میوزک والی نہیں، گٹار اور ہارمونیم اور سنتھسائزر والی نہیں، شریعہ کمپلائنٹ مدح۔ تم جس کی مدح بتا رہے ہو، کر رہے ہو، مدح بھی کر رہے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے مدح کر رہے ہو، تو یہ کیا مدح ہوئی؟ یہ تو بلکہ اور آپ کسی کی گستاخی کر رہے ہیں کہ جو وہ منع کر رہا ہے آپ وہی کر رہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گانا بجانا نہیں کرنا، آپ گانا بجانا ہی کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی مدح کر رہے ہیں۔ بھئی اس طرح تھوڑی مدح ہوتی ہے۔ مدح تو اسی طرح ہوگی جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے عشق کے ذریعے۔ یہ جو عشق والا رستہ ہے بہت آسان ہے، اگر ہم دوسرا رستہ بڑا مشقت والا ہے، جو عقلی دلیلوں کو سامنے لا کے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ عشق والا رستہ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کے حکم کو ماننا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا جی، اللہ والوں جن کو اللہ کا عشق ہوتا ہے ان کے لیے تہجد پہ اٹھنا مشکل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تہجد چھوڑنا مشکل ہے۔ ان کے لیے دکھ دینے والی چیز تہجد چھوڑنا ہے۔ تہجد کیونکہ وہ اپنے محبوب اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہے تو وہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ عشق، اللہ کی محبت، اور مگر اس محبت کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جب تک تمہارا قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا نہیں ہوگا، ان کی اطاعت میں فنا نہیں ہوگا، ان کی مشابہت میں فنا نہیں ہوگا، تب تک معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ کہ اللہ کی محبت ملتی تب ہے۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں اللہ کو وہی محبوب ہے، اس کے علاوہ محبوب نہیں ہے۔ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہ چیز اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے، چاہے ہم کتنا ہی کہیں کہ جی ہماری عقل کہتی ہے کہ جی ہماری تو کیا کہتے ہیں، ہم تو ابھی عجیب حالات ہو گئے۔ آیا ہے کہ
یہود نصارہ کی مشابہت نہ کرو. ہم تو کہتے ہیں ربیع الاول پہ کیک کاٹ لیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حدیث مبارکہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے. اظہار محبت ویسے ہی ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے, جیسے صحابہ کر کے دکھا گئے. محبت دعووں کا نام نہیں ہے. دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ ہم کیسے دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو بڑا اونچا مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننا. بس اللہ پاک مہربانی فرمائے, جس پہ اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں آپ سے کا عشق آتا ہے. اور میں نے آپ کو عرض کر دیا اس کی عشق کی دلیل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عشق ہے. اور عشق جو ہوتا ہے وہ اجر سے مبرہ ہوتا ہے. اٹ از oblivious ٹو ریوارڈ. عشق اجر نہیں مانگتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا اللہ سے ہو. یہ آپ ماشاءاللہ سب یہ چیزیں سمجھتے ہیں, اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ اجر مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ میں تمہیں جنت دوں گا, یہ پڑھو گے, یہ دوں گا. بالکل بالکل یہ درجہ ہے. مگر حقیقی جو مقصود ہے, شدید محبت والا ہے درجہ, عشق اجر نہیں مانگتا. ماں اپنے بچوں سے اجر نہیں مانگتی, اس کو محبت ہوتی ہے. وہ بچوں سے اجر لینے کے لیے محبت نہیں کرتی یا ان کو پالتی نہیں ہے, اس کو محبت ہوتی ہے. وہ بالکل بلا کسی طمع کے بچوں کی پرورش کرتی ہے, اس کو محبت ہوتی ہے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے, اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے, پھر آدمی صرف اب تو دل تیری, ہاں اب تو دل تیری تمنا کا تمنا ہی ہے. یعنی اب تو دل, میرا دل جو تیری تمنا کا تمنا ہی ہے. بس اب تو یہ مقام فنا ہو گیا نا. اب تو دل یہی چاہتا ہے جو تیری تمنا ہو, بس اسی کا میں تمنا ہی ہوں. اب تو دل تیری تمناؤں کا تمنا ہی ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں راضی با رضا, کہ اللہ کی ہر بات میں راضی ہو جانا. اور اللہ کی بات میں راضی ہونے کا پہلا یعنی یا واحد رستہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں راضی ہو جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پہ ظاہری اور باطنی طور پہ عامل ہو جانا. اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آ جائے تو آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے کہ پھر کوئی آپ کو یعنی پھر خود اللہ پاک آپ کو اپنی طرف کھینچے گا. وہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے نا, دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوگی, ان سے عشق و محبت ہوگا, اور اللہ پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت فرماتے ہیں, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائے گا کہ اللہ اس سے محبت نہیں فرمائیں گے. اور اللہ کا محبت کرنا کیا ہے پھر اللہ اپنا آپ نہیں عطا فرمائیں گے. آسان رستہ آپ کو بتا رہا ہوں, ویری ایزی تریاق, عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرو. یہ میں نے آسان آپ سے عرض کر دیا. تین بار یہ شعر پڑھ لیا کرو. پھر درود شریف چاہے چھوٹا ہی پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو. درود خضری پڑھ لو, صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم کی تھوڑا سمجھ کرو. کثرت سے پڑھو, کثرت سے پڑھو. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی نیت سے پڑھو. پھر دیکھو اس کا کیا آپ کو فائدہ ملتا ہے, اس کی کیا عطا ہوتی ہے, کتنی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ابھی جو عبادات ہم پہ مشقت ہیں, ابھی جو اعمال کرنا ہمارے لیے بڑی ایک پہاڑ ہمیں لگتا ہے, جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہی اعمال, یہی زندگی آسان ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں چھوڑنا جو ہمیں ناممکن لگتا ہے, جب محبت ہو جاتی ہے تو آدمی تو اپنے محبوب کا تابع ہو جاتا ہے. اس کو اپنی محبوب کی عطا میں ہی راحت ملتی ہے, اپنے محبوب کی ماننے میں ہی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا محبوب اس سے خوش ہوگا. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا چاہتا ہوں, وہ اپنی خواہش سے خالی ہو جاتا ہے. اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو محبوب کی خواہش ہے. تو وہ
کہتے ہیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا زندگی کا ہر معاملہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت ایسے تو کسی کا نہیں ہوتا کہ ہر معاملہ آپ کی جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں جی، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے جی ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہ میرے ساتھ تو ایسے ہی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے چاہا کہ میری مرضی چلے، تو میں نے دیکھا میری تو چلتی نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ تو میں نے اپنی مرضی کو اب اللہ کی مرضی میں تابع کر دیا۔ اب جو وہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ وہ گرمی کرتا، میں کہتا ہوں بہت اچھا الحمدللہ گرمی ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے سردی ہو، سردی لاتا، میں کہتا ہوں ہاں دل سے میں چاہتا ہوں ہاں جی سردی ہونی چاہیے۔ جب انسان دل سے راضی رضا ہوتا ہے اس کو پھر کتنا مزہ آتا ہے کہ میرا محبوب چاہ رہا ہے کہ گرمی ہو تو وہ الحمدللہ کتنی بڑی اچھی بات ہوگی کہ یہ گرمی میرے محبوب کا فیصلہ ہے، تو مجھے یہی پسند ہے کیونکہ اس کا فیصلہ میرے محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ تو بہرحال یہاں تک پہنچنا کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو بار بار بات ہو رہی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میں پھر عرض کرتا ہوں اللہ کی محبت اور اطاعت کے ذیل میں اللہ پاک نے خود کہا ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کہیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر فَاتَّبِعُونِی، تو میری اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں عجیب بات سمجھنے کی کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اس کی ایک حقیقت سمجھے کہ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ فرما سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، مگر یہاں تو اور بھی آگے بات چلی گئی، صرف محبت نہیں اطاعت کرو۔ وہ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ نہیں آتا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا محبوب اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا، یہ جو کہتا ہے یہ ہمارے حکم سے کہتا ہے، اس کا کلام دراصل ہمارا کلام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث اب دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تحریر فرما لیا، حدیث مبارکہ نقل کر لی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو آپ نقل کر لیتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے بتقاضۂ بشریت کچھ چیز فرمائی اور آپ اس کو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے، تو انہوں نے نوٹ کرنا بند کر دیا۔ کچھ عرصہ نوٹ نہیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اب نوٹ نہیں کر رہے حدیث مبارک؟ انہوں نے کہا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھیوں نے یہ اشکال کیا ہے اور مجھے بھی سمجھ میں آیا ہے، تو اس پہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرا محبوب اپنے رائے سے کچھ نہیں کہتا۔ تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ بتقاضۂ بشریت بول دیا گیا ہے، یا کہیں نعوذ باللہ کوئی چوک ہو گئی آپ کے کلام میں، کچھ نہیں۔ آپ کا ہر کلام حق اور سچ ہے، اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتنا بڑا شان ہے۔ ایک ہمیں اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ میرے حکم پہ
میرے حکم کو مارو، میری اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اپنے لیے بھی اطاعت کا لفظ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا لفظ. اب یہاں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل رہی. وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، ہم سب مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رب کائنات ہیں، رب ہیں، وہ تو اللہ ہیں. مگر مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے مقام دیا ہے، وہ نمبر 2 جو ہے نا، وہ بہت دور ہے. وہ یہ نہیں کہ نیک ٹو نیک فائٹ چل رہی ہے، یا چلو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار کراچی اور لاہور کا فرق ہے. نہیں، وہ تو بہت دور ہے نمبر 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ کہتے ہیں نا بس اس کی تو کوئی کیا کہتے ہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. رحمت للعالمین میں بار بار عرض کرتا ہوں. اور کس کے بارے میں کہا گیا یہ رحمت للعالمین ہے، یا یہ فلاں پیغمبر عالموں کا پیغمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان دیکھیے نا، ایک ایک شان اللہ پاک نے ان چیزوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتائی ہے. کسی پیغمبر کا رسالت کا زمانہ جو ہے وہ انلمیٹڈ نہیں رکھا، یا رہتی دنیا تک نہیں رہا. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، لمیٹڈ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب دین حق عیسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچ گیا، اب وہ اگر یہودیت پہ رہتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو اس کی مغفرت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹینیور ہے نبوت کا یا رسالت کا، وہ کب تک ہے؟ یعنی افیکٹو، ویسے تو نبی تو ہمیشہ ہی نبی ہے، جنت میں بھی نبی ہوگا، مگر جو اس کا ٹینیور، افیکٹو ٹینیور ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کب تک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اگر 600 سال بعد تقریباً تشریف لے آئے، مبعوثیت ہو گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ٹینیور ختم. اب کوئی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، منظور نہیں ہے، اب نہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کتنا؟ 600 سال کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزر گئے. کب تک، کب قیامت آئے گی اللہ جانتا ہے. مگر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا جو دنیا میں، جب تک دنیا قائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کی انسٹرکشنز، اس کا افیکٹونیس، اب نبوت کا جو چارج ہے قیامت تک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روزہ اقدس میں حیات ہیں، تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے پردہ ظاہر آنکھوں سے فرمایا ہے، مگر بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس پہ حیات ہیں. جو جاتے ہیں لوگ وہاں، ہم کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حیات، وہ جواب دیتے ہیں. جو لوگ بس جو ہوتے ہیں ان کو جواب آتا بھی ہے، وہ سنتے بھی ہیں. تو اور ان کا یہ دور جو ہے نبوت کا، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کا نہیں ہے. تو یہاں جہاں ہم یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ماشاءاللہ، اور یہ دیکھو اللہ پاک نے اعزاز، مختلف اعزازات دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملے. تو یہ کیوں دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے اعزاز تو دے رہا ہے، پھر قرآن میں اس کا اظہار بھی فرما رہا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے. خاتم النبیین ہونا، ایک ہی خاتم النبیین، جو آخری نبی صرف ایک ہی ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری، یہ ان کی شان ہے کہ اب وہ، جیسے آپ نے دیکھا نا کسی مشاعرے میں جو سب سے بڑا شاعر ہوتا ہے اس کو آخر میں اس کو بلاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد اس سے بڑھ کے اب کچھ نہیں آئے گا. ٹاپ آف دا لائن جس کو کہتے ہیں نا، بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اب یہی ہے قیامت تک، انہی کا دور نبوت رہے گا، قیامت تک انہی کی شریعت پہ عمل ہوگا، اور اب کچھ قبول نہیں ہے. تو یہاں کیا پتہ چلا؟ خاتم النبیین سے اللہ پاک بتا رہے شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک ان کی نبوت رہنا،
شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں صرف محبت نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے. یعنی کتنی بڑی اتھارٹی دے دی. آپ اس اتھارٹی کو سمجھیے کہ کسی اور نبی کے بارے میں اس طرح فرمایا ہے اللہ پاک نے. حالانکہ ہر نبی تو اللہ کی حکم سے ہی جو کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، وہ اللہ کو حکم بتاتے تھے، وہ اپنی ذات کے لیے کچھ تھوڑی بتا گئے کوئی بھی نبی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا کہ ایک تو ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے. اور یہ ان کی شان ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں میرا نائب ایسا ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو یوں سمجھو میں نے کہہ دیا. اگر اس نے کوئی کمٹ کر دی تو آپ سمجھیں کہ میں نے کمٹ کر دیا. اگر یہ 10 ارب روپے کی بھی کمٹ کرتا ہے تو اس کی نہیں، یہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں. تو اللہ پاک یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم فرما رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بتا رہے ہیں آپ یہاں دیکھیے. اور کیا بات ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے، اور اطاعت کا جو میں نے یہ پھر وہ حدیث مبارکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک، یعنی آپ کا ایمان مکمل ہی تب ہے کہ جب آپ کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. ایمان کی نشانی، ایمان والا ہونا، اس کے لیے شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے زیادہ محبت کی جائے. اب آپ کو محبت کا زاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں آیا. اور اللہ پاک پھر کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ یعنی وہی بات ہے نا کہ یہ کنیکٹڈ ہے ساری آیت، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکس نہیں ہے نعوذ باللہ بات. اللہ پاک تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکس کوئی بات کرتے ہیں، ہمیں ڈھونڈنا ہے اس کی حکمتیں، جتنی ڈھونڈو گے اور اللہ پاک کھولتا رہے گا. تو اللہ پاک مشروط کر رہے ہیں اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت سے مشروط کر رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو پھر میں محبت کروں گا. بلکہ نہ صرف مشروط کر رہے ہیں کہ ہاں تمہاری محبت قبول ہو جائے گی، بلکہ اگر تم ان کی اطاعت، ان سے محبت رکھو گے تو پھر ہم تم سے محبت کریں گے. ہم اچھلتے کودتے رہیں، دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ سے کہو. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ مجھے بندے سے محبت. بات تو تب بنتی ہے نا، کمال تو تب ہے نا. اور یہ کمال حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، جس کے لیے شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت. کامل محبت کی، اگر کامل اس طرح کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو اس کے عمل میں یہی نقص آ گیا کہ وہ تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. یہ تو حدیث مبارکہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے لیے کمال محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے. تو یہ کتنی آج فقدان ایسی بات کا ہے کہ ہمارے دلوں سے عشق نکل گیا. پہلا مسئلہ یہ، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، اللہ کا عشق ہو، یہ نکل چکا ہے یا بہت مدھم پڑ گیا، چلے میں یوں کہہ دیتا ہوں. جس کی وجہ سے یہ ساری تنزل ہوئی ہے ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں جو توڑ پھوڑ آئی ہے، اس واسطے آئی ہے کہ اب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتے. اگر عمل کرتے بھی ہیں تو پھر وہ بس عقلی محبت کرتے ہیں، کیونکہ عقل رائی بات ہے بھئی ہم جہنم میں چلے جائیں گے، جنت چاہیے. ایک سبحان اللہ پہ درخت لگے گا، بالکل لگے گا، مگر اس میں بھی تو زاویے ہیں نا. ایک وہ بھی جائز ہے کہ وہ کہتا ہے میں 1000 بار سبحان اللہ پڑھوں 1000 درخت نکلیں. اور ایک صوفیاء کا پرسیپشن ہے، وہ کہتے ہیں اس سے ہم یہ سمجھے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. دیکھو جب 1000 جیسا درخت آیا، دیٹ مینس کہ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، تو ہم اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں گے. اور ان کا اجر کیا ہے؟ ان کا اجر پہلا یہی ہے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا، اللہ خوش ہو گیا ہوگا، ان کو ان کا اجر مل گیا، ان کی دعا قبول ہو گئی. ایک ہم جو اسے کی دعا ہوتی ہے جو ہوس کے اوپر ہوتی ہے، چاہے ہماری ضرورت ہے، جائز ہے، مانگ سکتے ہیں اللہ مجھے یہ دے،
یہ دے. اور ہم کہتے ہیں جب تک ہماری دعا قبول تب ہے، اور دعا کا مقصد ہمیں تب حاصل ہے کہ جب وہ چیز ہمیں مل گئی. اللہ مجھے گاڑی دے، گاڑی دے، گاڑی مل گئی، میری دعا قبول ہو گئی، مجھے مقصد مل گیا. اور ایک کوئی ایسا بھی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم دعا مانگو میں خوش ہوتا ہوں، تمہارے مانگنے سے میں خوش ہوتا ہوں، تو میں دعا کرتا ہی اس واسطے ہوں، مانگتا ہی چیزیں اس واسطے ہوں کہ اللہ خوش ہوگا. تو اس نے دعا مانگی اور اس کو ایک دل میں طمانینت آ جاتی کہ میں نے مانگا، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، میں نے اللہ کو خوش کر دیا. اینڈ آف اسٹوری. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ مور. یہ عشق ہے. عشق اجر نہیں چاہتا. اس کا اجر، یا یوں کہیں کہ اس کا اجر ہی ہے کہ محبوب خوش ہو گیا. وہ محبوب کو چاہتا ہے، وہ محبوب کو وہ امپریس کرنا چاہتا ہے، تو اپنے محبوب کو، جیسے کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو محبت ہو جائے تو وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بہانے بہانے سے اس کی اٹینشن گریب کرے، اسے جو ہے اس کو خوش کرے، اس کو ہنسائے، اس کو کسی نہ کسی طرح اس کو اپنی طرف فوکس رکھے. تو یہ فقیر بھی ایسے ہوتے ہیں، بس ان کی یہ خواہش ہوتی ہے. اب آپ کو وہ شعر سمجھ میں آیا؟ سر دوست را سلامت، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوست را سلامت کے تو خنجر آزمائی. وہ چاہتے ہیں کسی بہانے سے بھی، ارے تیری عطا ہے تو وہ بہانہ ہے تو وہ بھی ہمیں چاہیے. تیری طرف سے کوئی تکلیف یا عطاب ہے، وہ بھی سر دوست را سلامت کے تو خنجر آزمائی. بس جو بھی ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں کہ لمحہ بھر بھی تیری توجہ ہے اللہ ہم سے ہٹ کے کہیں اور چلا ہے. محبوب کا یہ عشق ہے نا. تو یہ دیکھیے، یہ جب دل کی یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی نا تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. پھر وہ اس ظاہر سے مبرہ ہو جاتا ہے. پھر وہ ظاہر اس کو پریشان کر نہیں پاتا. یہ دنیا کی چیزیں اس کو لبھا نہیں سکتی، اٹریکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس صرف ون پوائنٹ اٹریکشن ایجنڈا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. یوں سمجھو کہ آپ چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی. اگر اللہ کا رسول راضی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ راضی نہیں. یہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی شخص کو، یہ فضائل اعمال میں بھی آیا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس زاویے سے سنیے. کسی شخص کو کچھ سخت لفظ کہہ دیا تو اس کو کہا کہ تم بھی مجھے سخت لفظ کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ آخرت میں میرا کوئی مواخذہ نہ ہو. اس شخص نے کہا حضرت میں تو نہیں کہتا، جو بھی ہے. تو اس پہ بات تھوڑی بڑھ گئی. انہوں نے کہا نہیں تم ضرور مجھے کہو، اور تھوڑی گرما گرمی ہو گئی. اور پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح خفا ہو کے وہاں سے مطلب یہ کہہ کے اور وہ تشریف لے گئے. تو ایک اور شخص دیکھ رہا تھا. اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا جیسے آج ہمارے واٹس ایپ ویڈیوز فوٹوگرافی اور سب ہے تو پتہ چل جاتا ہے کوئی، ہم تو جانتے ہیں جی فلاں آدمی کون ہے، فلاں کون ہے، دبئی کا بادشاہ کون ہے، فلاں ہے. پہلے تھوڑی کوئی جانتا تھا کہ کون ہے. تو اب ایک شخص دیکھ رہا تھا اس مکالمے کو. وہ آ کے اس نے اس شخص کو کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ پہلے زیادتی بھی اس نے کی، اس کے بعد تمہارے سے ہی جھگڑا کہ تم سخت کہہ دو، اور جب تم نہیں کہہ رہے تو اور جھگڑا کہ بھائی کیوں نہیں سخت کہہ رہے، اور تم بڑے آرام چل موڈ میں بیٹھو، تم ریٹیلیٹ نہیں کر رہے. اس نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ نہیں. بولا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اور کیا آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا کہ صحابہ سے محبت نے آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے میرے صحابہ سے جو محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے، مجھ سے بغض حقیقت میں رکھتا ہے. تو صحابہ کیسی جماعت ہے.
نقطہ یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کسی کو ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے۔ تبھی تو پھر جو عشق میں عمل ہوتا ہے اس کا مقام اور ہوتا ہے، اس کی قبولیت اور ہوتی ہے۔ پھر عشق میں اللہ پاک عشاق کی غلطیوں پہ بھی اجر دے دیا کرتے ہیں۔ پتہ ہے بولیا رب ملدا نانو جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے، اللہ کو پتہ ہے نیت سچی ہے نا۔ مشہور حکایت آپ نے سنی ہوگی، غالباً مولانا روم نے بھی لکھی ہے، آپ کو میں مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ آپ سب صاحب علم ہیں، یہ بالکل حکایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، مگر اس کی حقیقت سمجھیے۔ وہ جو چرواہے کا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے تو اس پہ تو وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو کہاں ہے، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیری مالش کروں، چپلی کروں تو تھک گیا ہے تو میں مٹھیاں بھروں، تیرے باروں میں جوئیں ہیں تو میں جوئیں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تیل لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، راز نیاز کر رہا ہوں سب۔ یہ تو سب کلمہ کفریہ ہیں۔ اللہ یہ تو اللہ کے اس طرح کہنا کہ اللہ کے تجھے تو تھک گیا ہے تو میں چاپی کروں، یہ تو اللہ پہ عیب باندھنا ہے، اللہ تو نہیں تھکتا۔ بھائی اللہ تو نہیں تھکتا، اور سب تو تم جو کہہ رہے ہو یہ تو سارے کلمہ کفری ہیں۔ اس نے اچھا، اس نے کہا میری تو ساری زندگی کی عبادت ہی یہی ہے، میں تو ساری زندگی یہی کرتا رہا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو سارا بالکل، یہ تو مردود عمل ہے سارا، اور تو نے تو بہت غلط عمل کیا۔ کہتے ہیں وہ بس بیچارے نے اپنا گریبان پھاڑا اور جنگلوں میں نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ پاک سے کلام کرنے، اللہ پاک نے ڈانٹا موسیٰ تجھے تو میں نے بھیجا تھا کہ تم میرے بندوں کو مجھ سے جوڑے، تو نے تو میرے بندوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو تیرا تو فرض تھا کہ میرے بندے کو مجھ سے قریب کرتا، اور تو نے اس کو ڈانٹ ڈروا کہ وہ سیدھا سادہ چرواہا تھا، اس بیچارے کو کوئی دین کی بات تو پہنچی نہیں تھی، وہ اپنی تھی جتنی اس کی عقل تھی، وہ یہ سوچ کے اپنا اظہار محبت مجھ سے یوں کر رہا تھا، اور مجھے اس کی باتیں بڑی پسند آ رہی تھی، اور تو نے اس کو اس طرح ڈانٹ ڈوب کے اور اس کی باتیں بند کروا دی، اور وہ تو بیچارہ بھاگ گیا، پریشان ہو گیا۔ جاؤ اس کو میرے بندے کو واپس بلاؤ۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام گئے اور پھر اس کو ڈھونڈا، اور پھر اس کو کہا کہ بھائی اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو جیسے جو بولتا تھا تو بولتا رہے، تیرا یہی بولنا قبول ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا عشق میں وہ جانتا نہیں تھا نا، اس کو حق باتیں پہنچی نہیں تھی، اس واسطے وہ معذور ہے۔ تو بہرحال پھر وہ تھا تو سچا عاشق، اس نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام اب مجھے پتہ چل گیا ہے، تو اب میں اس طرح نہیں، اب آپ مجھے بتا دیجئے رب کس طرح راضی ہوتا، اب میں وہ کروں گا۔ بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنے اہل عیال کے اندر، دوست احباب کے اندر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نشاندہی کریں کہ یہ بہت بڑی، یہ وائٹامن بہت بڑی کمی ہے، اور اس وائٹامن کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ عمل کی بھی ہمت نہیں آئے گی، عمل کی حلاوت نہیں آئے گی، بیلنس شیٹ اچھی ہو جائے گی، رات کو سو گے تو بس یہ محاسبہ کر کے کہ اتنی نیکیاں اور اتنے گناہ تو یہ کراس ہو جائے گا، اتنی نیکیاں ایکسٹرا ہیں، جنت بھی مل جائے گی۔ مگر جنت کی حقیقت، جنت کی اصل صفت کیا ہے؟ اللہ پاک کا دیدار، یہ اصل جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ، ان کا ساتھ جنت میں، یہ اصل جنت ہے۔ باقی بے شک اللہ کی نعمتیں، میں خدا نخواستہ کسی کا انکار نہیں کر رہا، مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ میں نے وہ قصہ بھی سنایا تھا نا، جو جن کے خیل بابا جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے
تم لوگ جو اللہ کی تلاش میں نکلے ہو، آج اللہ کی تلاش میں لوگ نہیں ہیں. کسی کو منصب چاہیے، جو نے کہا کسی کو پیر بننا ہے، کسی کو امیر بننا ہے، کسی کو وزیر بننا ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے. اللہ کو ڈھونڈنے والے بہت کم ہیں، اللہ سے ٹوٹ کے عشق کرنے والے بہت کم ہیں. اور ضرورت اس واسطے اگر آج عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل میں آنا شروع ہو جائے، آپ دیکھیے یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ بغض عداوتیں، جب ہر جگہ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھیلے گی تو بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بھی محبت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے بھی فکر ہوگی، ایک دوسرے کے لیے بھی درد ہوگا. آج اللہ کی محبت نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہی، دنیا کی محبت غالب آ گئی. آپ دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے، کھلم کھلا نظر آ رہا ہے. کسی مسلمان ملک کو فکر ہے؟ کچھ یہ نہیں، کچھ چند لوگ بیچارے لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. کسی کو پرواہ بھی ہے؟ ہر کوئی اپنا واسطہ ہے. یہ کرکٹ میچ، یہ ہاکی میچ، اور یہ فلانا اور یہ فلانا فیسٹیول، اور ہم سب مست ہیں. کیوں مست ہیں؟ اس واسطے کہ اللہ اور اس کی محبت ہوتی تو اپنے مسلمان بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے ہماری فکر ہوتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہمارے دلوں میں ہوتا. اور امت محمدیہ کے دو پارٹس ہیں، ایک امت دعویٰ اور ایک امت اجابہ. ایک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کیا، اور ایک جس کو دعوت دینا بنتا ہے. یہ دو حصے ہیں، مگر ہیں دونوں رسول اللہ صاحب، کیونکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب جو بھی آ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کلاسیفائی ہوگا، یعنی انہی کے زمانے میں. تو ان سب کا درد ہونا، دراصل یہ عشق کی، جب تک عشق کے درد تب ہوتا ہے جب عشق ہوتا ہے. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. اب یہ شعر بھی سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہتے ہیں کہ حضرت سے ہم نے سنا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ساری رات ٹہلتے رہتے تھے فکر میں. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا ہے، سو جائیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا اگر یہ تجھے ہو جائے تو پھر جاگنے والے ایک کی بجائے دو ہو جائیں گے. ایسی فکر، ایسی ان کو، یعنی کیونکہ اللہ کی، اصل میں یہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق تھا. دیکھیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے ذیل میں تھا نا، تبھی تو اتنی قربانیاں وہ دے پائے. اگر اپنی کسی نفسانی خواہش پہ ہوتا تو پھر آخر میں وہ کچھ بڑے بڑے آج کل مشہور گرو، پتہ نہیں گرو گنیش اور کون سے پتہ نہیں گرو نکلتے ہیں جن کے پاس 80 رولس رائس ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتی بات، چلو بھائی دنیاوی فائدہ ہوا. تو یہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا بھی سارا گھر بار سارا لٹا دیا، اپنا سب لٹا دیا، اور اس فکر میں کہ دوسروں کی خیر ہو جائے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر ہو گئے. یہ کیا ہے کہ جب ان کا دل درد سے معمور ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور ہوا، تب ان کا سینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکتی ہوا تو وہ جو اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں امت کی فکر کا، امت سے محبت کا، اپنی امت کے گناہ گاروں سے محبت کا، اپنی امت کے ظالموں سے محبت کا، یہ بہت اونچی بات ہے. اچھے لوگوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ہے، اور اس پہ ہی ہمیں امید ہے کہ ہم جیسوں کی بھی سفارش ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ تو آپ نے امت کے ظالموں کے لیے بھی فکر مند تھے. ظالم ہیں اور جانتے ہیں، بتایا ہے کہ مظلوم کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور ظلم کتنی بری بات، سب ہے، جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی جانتے ہیں عبداللہ بن ابی منافق ہے، اس کے باوجود بھی جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں اس کو، شاید اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے. یہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک ہی دل ہے کائنات میں، ون پیس.
وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد تو پھر وہ فرما ہی ٹوٹ گیا، ایسا دوسرا کوئی نہیں بنا، نہ کوئی وہ کہے نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، بس وہ یہ انہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال ہے۔ اللہ کی تخلیق کا یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ کی تخلیق کا جو شاہکار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دیر ہو گئی، کیا وقت ہو گیا؟ 11:15 ہو گئے۔ اچھا، دعاؤں کے لیے کیا تھا ہمارے لیے؟ تو ایسا اللہ ٹاپک ایسا ہے کہ اللہ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا ارادہ تھا، ایک بہرحال ارادہ تھا، تو کتاب ذرا دے دیجیے۔ ایک بہت اچھا یہ ابو الحسن خقانی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب ایک ملفوظ ہے، میرا جی چاہ رہا ہے یہ پڑھائی، کوئی نیت کی تھی تو ایسا نہ ہو، بہرحال نیت پوری کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں whoever finds the beloved does not remain، جس کو محبوب مل جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ those who find the beloved do not die۔ ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ مل گیا وہ فنا ہو گیا، he does not remain، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب بات، جس کو ایک ہی جملہ ہے، جس کو اللہ ملا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف کہیں گے those who find the beloved، جن کو اللہ مل جاتا ہے وہ مرتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ رہتے نہیں ہیں do not remain، دوسری طرف فرماتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے نا، واقعی حقیقت یہ ہے، یہی فنا ہے، یہی بقا ہے، یہی حقیقت ہے، یہی حقیقی زندگی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے نا، ایک صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام آج سے 1000 سال پرانے گزرے ہیں، ہم لاہور جاتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پہ آج بھی جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں لوگوں کو کھانا کھلا کے اس کا ایصال ثواب حضرت کو یا کسی ایسے صاحب مزار کو بخش دیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ میرے پردادا کی قبر کہاں ہے، اور شاید پردادا کا شاید نام کا اندازہ ہے، مگر اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں، جو آج سے 200 سال پہلے میرے آباء و اجداد گزرے، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، وہ کہاں ہیں، قبر کہاں ہے، اور نہ ہی کبھی زندگی میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ مگر کوشش ہوتی کہ جب لاہور جاؤں تو حضرت علی حجویری داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حاضری ہو، ملتان جاؤں تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے جو امیر تھے، کوشش ہوتی ہے کہ وہاں حاضری ہو۔ تو دیکھو اللہ پاک نے ان لوگوں کے نام کو کتنا زندہ لکھا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش میرے خیال 200 یا 300 ہجری میں گزرے ہیں غالباً، تو آج 1100 سال بعد بھی نام بھی زندہ ہے، اور لوگ آ کے وہاں ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہاں تلاوت ہو رہی ہے، اور پھر لنگر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی غلط نیت سے کر رہا ہے تو اس کو تصحیح نیت کرنی چاہیے، مگر وہاں میرا تو گمان ہے کہ لوگ صحیح نیت پہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو آج بھی وہ دنیا سے یعنی مرے ہوئے ان کو یا گئے ہوئے 1000 سال ہو گیا ہے، مگر مخلوق آج بھی ظاہراً بھی ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو وہاں جاتے ہیں اور غریب غربا پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ آج بھی اللہ نے ان کی عزت قائم رکھی ہوئی، آج بھی عزتیں ان کو عطائے دیے، ان کا نام بھی رہے گا، ان کی عزتیں بھی رہیں گی۔ ہماری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے، قرابت داری نہیں ہے۔ حضرت ہمارے ایک دفعہ قصہ سنا رہے تھے کہ جماعت گئی عراق، بغداد شریف واپس آئی، تو انہوں نے کارگزاری میں کہا کہ ہم لوگ وہاں گئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں، تو بڑی لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی، ہندوستان پاکستان سے بھی لوگ تھے۔ تو کہا ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ اتنا لائن میں لگے ہو اور وہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہو، تو یہ کیا آپ کے کوئی یعنی رشتہ دار ہیں یا کوئی؟ نہیں، رشتہ دار تو نہیں ہے۔ بولو آپ کے خاندان سے میں پیچھے سے چلو آباء و اجداد میں ہیں؟ بولو نہیں، آباء و اجداد میں نہیں۔ بولو اچھا آپ کا ویسے کیا فقہ سیم ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی فالو کرتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو حنفی ہیں۔
بولے پھر آپ کیوں جا رہے ہو؟ دین وائی، نہ آپ کی رشتہ داری ہے، نہ کوئی قرابت داری ہے، نہ کوئی ایسا تعلق ہے، نہ کوئی. اچھا آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ انہوں نے جی ہمارا سلسلہ تو چشتیہ ہے یا فلانا ہے. سلسلہ بھی سیم نہیں ہے. تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ بھائی اس واسطے جا رہے ہیں، یہ تو ایک اللہ کا ولی گزرا ہے، اس کو تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، وہاں جائیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے اور ہدیہ کریں گے. دیکھو اللہ نے مخلوق کے دل میں آج بھی ان کی محبت کیسے عام کر دی. ان لوگوں کو آج بھی عزت بھی ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جی میری عزت ہو، میرا نام ہو. اپنی اولاد کو ہم نصیحت کرتے ہیں، بیٹا ہمارے نام کو زندہ رکھنا، بیٹا ایسے تو کام کرنا کہ لوگ قیامت تک تجھے جانے. ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ بھئی کوئی ایسا کام ہو، لوگ ہمیں اچھا یاد کریں، نام ہو. تو ان لوگوں کو دیکھو اللہ پاک نے کیسا ان کو، ان کی قبریں زندہ ہیں. مینس سمجھانے کے لیے مطلب یہ کہ ان کا نام اللہ نے زندہ کیا. آج بھی ایوری بڈی نوز دیم. پتہ ہے یہ کہاں ہے، ان کا مزار کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے. اکثر کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، اچھا جی یہ تھے بغداد میں پلے بڑے، امام غزالی افغانستان میں پیدا ہوئے اور فلانے اس جگہ پیدا ہوئے. سب تو اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ، اور یہ سارے دل کون سے والے تھے؟ دل محبت والے تھے. کس کی محبت تھی؟ اللہ اور اس کے رسول سے. عزت کیسے مل گئی؟ ایسی عزت اللہ نے کی کہ اب ان کا نام بھی زندہ ہے. اور بالکل وہ بھی کیا بے فائدہ زندہ نہیں ہے. آج بھی لوگ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں. جب لوگ ایصال ثواب کر رہے ہیں ان کے اور رفع درجات ہو رہے ہیں. صدقہ جاریہ ہو گیا نا. کیسی یہ، مگر ان سارے دلوں میں آپ کو سارے اولیاء کرام میں عشق رسول، عشق الہی یہ لازمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کامل ہوگا. کوئی ایک ولی نہیں ہوگا آپ کو ملے گا جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید عشق نہ ہو اور پھر اللہ کی شدید محبت اور عشق نہ ہو. ہر ولی اللہ بنتا ہی وہ ہے، اس کے برف ولایت نہیں. اللہ کی دوستی کی شرط ہے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق الہی ہوتا، میں بار بار ایمفسس کر رہا ہوں. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ سنت پہ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر کس طرح کرنا ہے؟ عشق سے کرنا ہے، پھیکا نہیں. آم پھیکا ہو تو کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی پیلا خوبصورت ہو. مٹھاس چاہیے. یہ عشق جو ہے حقیقت میں عمل کی مٹھاس ہے. ذائقہ تو اس عشق سے آتا ہے. یہاں ہمارا اس نصیحت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس چیز سے آگاہی حاصل کی جائے. یہ جو ہماری کوتاہی ہے، اور اس آگاہی کو دوستوں میں پھیلایا جائے. کیونکہ آج ہم بہت پریشان ہیں، دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں، یہاں بھی پریشان ہیں کہ جی وہ اکنامک پرابلمز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلان ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ اس کا حل ہے. آپ یہ چیز آ گئی تو پھر رحمت الہی تو ویسے ہی، رحمت الہی بہانہ میں جو ہے، رحمت الہی تو بہانے ویسے ہی ڈھونڈ رہی ہیں آنے کے لیے، مگر اس کے آنے کی شرائط بھی ہیں. بہانے تو ڈھونڈ رہی ہیں مگر بہانہ دو بھی تو صحیح. ارے تم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، عمر عثمان علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی محبت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، مگر اپنی تھی تو کرو، کوشش تو کرو محبت لانے کی. آج تو کسی کو یہ محبت لانے کی طلب ہی ختم ہو گئی. ایٹ لیسٹ دوز آف اس جو ہم بیٹھے ہیں ابھی سن رہے ہیں، بعد میں اللہ پاک، میری تو بہت دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے رسول اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چن لے. ہماری کیا طاقت ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہمارے سے تو اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ایک جمع ہو گئے. یہ بھی اس کی توفیق سے ہوا، یہ بھی اس کی توفیق سے ہوا. مگر اب دعا کر سکتے ہیں اللہ تو مہربانی فرما دے. ہماری تو طاقت نہیں ہے، دے گا وہی. ہمارا، میں نے دوپہر کو بھی عرض کیا نا، کوئی ہمارے میں کمال ہے ہی نہیں. یعنی میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں میرے کو تو اپنی زندگی میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی. جو کوئی بظاہر اچھا عمل ہے وہ ریاکاری اور خود پسندی اور پتہ نہیں کس کس چیز سے بھرا ہوا ہے. اور دربار کوئی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا درود شریف ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ہرگز لائق نہیں ہے. اللہ کے دربار میں کہ کوئی عمل لائق نہیں ہے، تو ہم کس بات پہ پھول رہے ہیں؟
تو اب تو بس میں نے کہا اب تو امیدیں بس یہی ہیں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب تر ہوں. انشاءاللہ ہم جب یہ اللہ کی رحمت پہ گمان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پہ گمان کرتے ہیں، تو اللہ کیا ہمیں مایوس کرے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ تو چاہتا ہے ہمیں بخش دینا، مگر ہم بھی وہ رحمت الہی بہانہ میں ہے تو ہم بھی تو اللہ کو بہانہ دے دینا. ہم اپنا تھی تو تھوڑی سی کوشش کریں. یہ وقت ایسا ہے تھوڑی سی کوشش پر اللہ بہت دیتا ہے. اللہ سے مانگ تو لیں، جی چاہے نہ چاہے اللہ سے اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگ لیں. بس سب دوستوں سے عرض کرتا ہوں، یہ میری نقطہ سمجھ میں آئے نہ آئے، پر اتنا ہے نماز پڑھتے ہو دعا میں یہ شامل کر دو، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی نصیب فرما. یہ دعا مانگی. میرے سمجھ میں آئے نہ سے نسبت اتحادی کیا ہے نہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، مانگ لو، وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کیا ہے. اپلیکیشن تو ڈالتے رہو نا. اور ہے معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا وہ رد کرے گا اپلیکیشن؟ ہو نہیں سکتا، وہ کرتا نہیں ہے. جہاں وہ کہتے ہیں نا، جیسے ایک مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ سافٹ پوائنٹ اللہ پاک کا، یا جس کو ہم کہتے ہیں دکھتی رگ، اللہ کی تو رگ نہیں ہے مگر جو دکھتی رگ ہے نا، وہ عشق رسول آپ سے محبت ہے. تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جاتا ہے نا، اللہ پاک کے سارے معاملے نرم ہو جاتے ہیں. جہاں اسی واسطے جو ہم یہ ہماری جو اپلیکیشن ایک تھی درود کی، اب وہ انشاءاللہ ذکر ٹوگیدر سے انشاءاللہ ہوگی، اور وہ درود ٹوگیدر کی اپلیکیشن بھی سب کو یہ بھی ویسے اطلاعات ہے کہ وہ 30 سپٹمبر کو بند کر دیں گے. اور یہ ایک ذکر ٹوگیدر جس میں معنی جس میں درود شریف، کلمہ اور بھی چیزیں ہیں، تو اس کو بھی وہ ایپ سٹور پہ بھی آ گئی ہے شہزاد بھائی، ایپ پہ بھی آ گئی، ایپل سٹور پہ بھی آ گئی، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور دوسرا ذکر استغفار وہ سب بھی کریں. اور اس کا جو ہم اہتمام ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں اور دنیا بھر میں دوست پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں، اللہ اس کو اور بڑھا دے. تو اس کا مقصد ہی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا. استغفار اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. درود شریف اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اس بات سے کہتے ہیں نا، درود شریف وہ عمل ہے، وہ وظیفہ ہے جو قبول ہے، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. کسی اور عمل پہ تو آپ کہیں مرضی نہیں میرا عمل قبول ہے یا نہیں، درود شریف قبول ہے. اس واسطے علماء کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا مانگو، عمل کرو، شروع میں درود شریف پڑھو اور آخر میں درود شریف پڑھو. کیوں؟ کیونکہ شروع میں اگر تم نے درود شریف پڑھا اللہ کے یہاں قبول ہے، آخر میں پڑھا اللہ کے یہاں قبول ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اگر شروع قبول کر رہا ہے، آخر قبول کر رہا ہے، تو درمیان کو بھی اللہ قبول فرمائے گا. کیسا تریاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا، کیسا تریاق ہے. امت کے پاس یہ کیا کہتے ہیں آپ کا، وہ کیا ماسٹر کوڈ ہوتا ہے سافٹ ویئر میں، ہاں ماسٹر کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ سے لینے کی ماسٹر کی ہے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس مانگنا کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو کہ محمد سے وفا تو نے. وفا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا آپ کا عشق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکنڈیشنل اطاعت ہے، عشق والی اطاعت ہے. پھر آپ دیکھیں یہ کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی میں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو ابھی سن رہا ہے، جو اس کو بعد میں سنے، کبھی بھی سنے، اللہ پاک اس کو کمی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی دوستی عطا فرمائے. آمین الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. آمین الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ یا ہمارا جمع ہونا تیری یاد کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے، یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، یا اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں معاف فرما.
اللہ جو اس نشست ان تمام نشستوں کے حق تھے یا اللہ ہم اس کا اس کا حق ادا نہ کر سکے، اللہ تو محض اپنے فضل سے یا اللہ درگزر فرما، اللہ کامل طور پہ یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ یہاں جو بھی یا اللہ ٹوٹے پھوٹے یا اللہ تیری یاد کے لیے ہم جمع ہوئے، ذکر ہوئے، اذکار ہوئے، ختمات ہوئے، اللہ اس کو قبول فرما کے یا اللہ اس کے اجر کو انتہائی بڑھا کے یا اللہ ہم سب کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہماری اور امت کی طرف سے ہدیہ فرما۔ اللہ یا اللہ محض اپنی رحمت سے یا اللہ اپنی صحیح محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما، قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے رضوان بھائی ہیں، قمر بھائی، ان دونوں کی اہلیہ صاحبان جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہماری ایک بہن امریکہ میں کینسر میں فرات، ایک انم بچی ہے وہ بھی کینسر میں، اللہ پاک ان دونوں کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور بہت سارے دوست بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کیا ہے، صحت کے بالخصوص، تو اللہ تو سب کو جانتا ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اور ہم سب کو یا اللہ ہم تو روحانی جسمانی دونوں بیمار ہیں، ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، توبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پہ استقامت سے رہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تو ہماری توبہ کی حفاظت فرما، اللہ تو ہماری توبہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیرے سامنے استغفار پڑھتے ہیں، سب پڑھے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ یہ موت سے پہلے یا اللہ یہ استغفار تیرے پاس امانت رکھاتے ہیں، موت سے پہلے یا اللہ آخری کلمات میں یا اللہ یہ استغفار سچے دل سے ہماری زبانوں پہ جاری اور ساری فرما۔ اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور تیرے پاس امانت رکھواتے ہیں، اور موت کے وقت ہمارا یہ کلمہ اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ آخری جو ہماری زبان پہ جاری ہو یا اللہ یہ کلمہ امانت آپ کے پاس رکھاتے ہیں، یہ کلمہ یا اللہ موت کے وقت یہ امانت آپ واپس لوٹا دیجیے گا، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دیجیے گا۔ اللہ یا اللہ تمام پریشانوں حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما دیجیے، جو کسی بھی روزگار رزق کی تنگی میں، کاروبار کی تنگی میں، ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، جتنے صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، دین کا قلعہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ جن گھروں میں کسی وجہ سے بھی ناچاکی، نا اتفاقی ہے، غلط فہمیاں ہیں، تو یا اللہ یہ سب دور فرما کے آپس میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ یا اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، خانقاہوں کی، مدارس مکاتیب کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہ عالی کی عمر میں برکت نصیب فرما، حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، حضرت کا فیض تا قیامت جاری اور ساری فرما۔ اللہ حضرت کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، ابھی اس کو سنیں، بعد میں سنیں، اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے ہیں، ان کہا کہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے و فتنوں سے یا اللہ سب نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری اور ہماری آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ جو ریانیت اور فحاشی اور بے دینی کے سیلاب بہہ رہے ہیں، اللہ اس سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالمین میں ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ سب کو یا اللہ بخش دے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے،
اللہ محض اپنی فضل سے یا اللہ جہنموں کی آگ بجھا دے، محض اپنے فضل سے یا اللہ، تیرے تو خزانے بہت وسیع ہیں، گناہ گاروں کو بھی بخش دے اور نیکوکاروں کو بھی جنت فردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بالخصوص جنت فردوس میں وہ مقام عطا فرما جہاں ہر وقت تیرا دیدار نصیب ہو۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہمسایہ جنت میں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا بلا حساب و کتاب قیامت کے روز فیصلہ فرما۔ اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما۔ آب کوثر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ایسا تو بنا دے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہو۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے اپنا چہرہ انور ہم سے قیامت کے روز پھیر لیں کہ تم کیسے میرے امتی ہو، نہ تمہارا شکل میرے جیسے، نہ تمہارے عمل میرے جیسے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ اللہ اس سے پہلے یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم صحیح صراط مستقیم چاہتے ہیں، ہر نماز میں تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ محض اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اللہ گناہوں کا موقع ہی نہ عطا فرما۔ اللہ گناہوں کی جگہوں پہ جانے سے ہی ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ گناہوں کی جگہ کے قریب جانے کی بھی جو ہے اس سے بھی محفوظ فرما کہ ہم کسی گناہ کی جگہ کے قریب بھی چلے جائیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما۔ اللہ کبھی کسی کے در کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ ہماری جان میں، مال میں، عمل میں، اولاد میں برکت نصیب فرما۔ اللہ یہ جتنے دینی کام ہو رہے اللہ ان کو قبولیت عطا فرما، اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں تو اپنے دست قدرت سے یا اللہ وہ ضروریات پوری فرما۔ اللہ کام کرنے والوں کو آپس میں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تمام دین کے شعبوں کے لیے قبول فرما۔ اللہ جو ہم بدنی طور پہ جہاں جہاں شرکت کر سکتے ہیں وہاں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں نہیں کر سکتے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو رہے، اور اپنی دعاؤں سے کم از کم اس کام میں یا اللہ حصہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہاں ہمارا آنا قبول فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں سب کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ تو نے اپنے فضل سے خیر عافیت سے یا اللہ یہاں پہنچایا ہے، اسی طرح سارے شرکاء کو اللہ خیر عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں خیر خوشی سے پہنچا، اور ان کا یہاں آنا قبول فرما، ان کے لیے بھی باعث رحمت بنا، ان کے گھر والوں کے لیے بھی رحمت فرما، ان کے والدین کے لیے بھی رحمت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب والدین اساتذہ کرام دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جو ہمارے اولیاء کرام اکابرین استاد دنیا سے مشائخ کرام جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ہمارے بیت المقدس کو یا اللہ واپس مسلمانوں کو عطا فرما، اس کو یا اللہ یہودیوں کے نرغے سے آزادی عطا فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ بہت عذاب میں ہے، اللہ تو جانتا ہے اللہ کس طرح ان سے وحشیانہ جانوروں جیسا سلوک ہو رہا ہے، محض اس واسطے کہ وہ تیرے نام لے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس گناہ پہ بھی معاف فرما کہ اتنی تکلیف ان کی دیکھ کے بھی ہمیں کوئی ہمارے سر پہ جو نہیں رینگتی، اللہ اس سے بھی ہماری اس کوتاہی کو بھی معاف فرما۔ اور تو اللہ محض تیری طاقت سب سے بلند ہے، اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہزاروں لوگ مر گئے، بچے مر گئے، بے گناہ عورتیں مر گئی، ہسپتالوں پہ یا اللہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ تو جانوروں کا طریقہ بھی نہیں ہے، اللہ بہت عذاب میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے زندوں میں تو کوئی ہوگا اللہ اس کے تو فعل ہمیں بخش دے، اللہ یہ عذاب ہم سے ہٹا لے، امت سے ہٹا لے۔ اللہ زندوں میں نہیں تو یا اللہ ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں میں تو کوئی ہوگا، بطفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ عذاب ہٹا لے۔ اللہ بطفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت نصیب فرما، اللہ آنے والی نسلوں کو ہماری ہدایت نصیب فرما۔ اللہ یا اللہ اسلام کی فکر کا جذبہ ہمارے اندر نصیب فرما، اللہ اسلامی غیرت اجاگر فرما ہمارے قلبوں میں، یا اللہ ہمارے سینوں کو یا اللہ اپنی دین کی فکر کے لیے کھول دے، اللہ کھول دے، اللہ یہ فکر ہمیں عطا فرما۔
اللہ جو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھی امت کے، اللہ وہ فکر ہمیں عطا فرما۔ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو یا اللہ سنت کو اور دین کو رائج کرنا جو ہمارے امت کا ذمہ ہے، اللہ یہ امت تو نے بنائی پیدا کی تاکہ یہ کل انسانیت کے لیے کی قائد بنے۔ یہ یا اللہ محکوم بننے کے لیے تو نے نہیں بنائی تھی، دوسری لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے امت نہیں بنائی تھی۔ اللہ اس امت کا منشا تو یہ تھا کہ کل عالم کے یا اللہ یہ رستہ بتائے کل عالم کو۔ اللہ آج ہم اس رستے سے خود بھٹک گئے ہیں، اللہ ہم کو خود بھی اس رستے حق پہ واپس لیا اور ہمیں توفیق دے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے کہ کل عالم کی ہم فکر کریں۔ اللہ یہ جو اللہ والے لگے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ والے، ختم نبوت والے اور مدارس مکاتاری، یہ سب کام حق ہیں، جو جہاد والے سب حق کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کی معاونت فرما، یا اللہ ان کو ایک انتہائی اخلاص نصیب فرما۔ اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام فرما دے، اللہ عام فرما دے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں مخلوق کے دل تو میری 2 انگلیوں میں، اللہ اب آج اللہ مہربانی فرما دے، اللہ ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹا۔ اللہ تو کہتا ہے تم دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ آج ہماری یہ چھوٹی سی دعا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے، اللہ کل امت کو ہدایت دے دینا، کل انسانیت کو ہدایت دینا تیرے ایک کن کی بات ہے۔ اللہ یہ سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، اللہ اب ایک کن کی تیری بات ہے، اللہ ہم سب بخشائے ہو سکتے ہیں۔ اللہ جتنے یہ لوگ آج ہیں بعد میں سنو یہ دعا، اللہ سب کو اپنے اولیاء کی فہرست میں شامل فرما، سب کو موت کے وقت کبائر اولیاء کی فہرست کے ساتھ ان کا نام اٹھا۔ اللہ ان کی اولادوں میں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے گھروں کو یا اللہ محبتوں اور الفتوں کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ گھر کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے، ہر ظاہری جو ضرورتیات ہو سب کی طرف سے ان کو سکون عطا فرما، اور دین کا پھر یا اللہ ان کو سکون کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔